یسوع نے یہ کیوں کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے؟ ناقدین مسیحیت اور مخالفین مسیح اکثر خداوند یسوع المسیح کے ایک بیان یا قول کو لے کر ان کی الہی حیثیت یعنی ڈیوینٹی یا ان کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کے مسیحی عقیدے پر بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض یا سوال ہمیں یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 28 آیت میں ملتا ہے، لیکن اس اعتراض کے ساتھ وابستہ حسن اتفاق بھی دیکھیے کہ اعتراض اٹھانے والوں کو یہ نقطہ بھی کہاں ملتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں، وہ انجیل جس کا کل مدعا اور منتہا اور فوکس ہی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہی تھے اور وہ ڈیوائن ہستی رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ تنقید کرنے والوں نے تو کرنی ہے تنقید، اور کرنی ہے چیری پکنگ، یعنی کہیں سے بھی کوئی ایک نقطہ پکڑ لو اور بغیر اس کے سیاق و سباق کو دیکھے اور سمجھے اٹھا دو اعتراض اور کر دو سوال۔ جیسے کہ ان کے اس سوال سے مسیحیت تو گویا دیوار کے ساتھ لگ جائے گی اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھیں اس آیت کو جس پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ملتی ہے یوحنا 14 باب کی 28 آیت میں۔ یہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع نے یہ کیوں کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے؟ ناقدین کے مطابق کیا یہ واضح ثبوت نہیں کہ یسوع نہ تو خدا ہے نہ خدا کا بیٹا، کیونکہ وہ تو صاف اقرار کر رہے ہیں کہ وہ تو خدا کے برابر بھی نہیں، کیونکہ خدا باپ ان سے بڑا ہے۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ اول تو بذات خود یہ آیت، اور دوم یوحنا کی ساری انجیل، جبکہ متی کی انجیل یہودی آڈینس کے لیے لکھی گئی اور وہ اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی راست بازی کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں، اور نجات کی یہ خوشخبری صرف یہودی قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ مرکز کی انجیل یسوع کی تعلیم پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل خداوند یسوع المسیح کو اسرائیل کا وعدہ کیا ہوا منجی اور سارے جہاں کا نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی ہے، نیز اسے گناہوں کی معافی کا سرچشمہ بتاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل خاص الخاص یسوع کی الوہیت یعنی یسوع کو خدا کا اوتار، خدا کا پرتو، خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا ثابت کرنے کی سعی ہے، اور یوحنا رسول نے یہ بیڑا اپنی انجیل میں اٹھایا ہے۔ تو پھر چلیں اب اس عام سوال کی طرف کہ یسوع نے کیوں کہا کہ باپ ان سے بڑا ہے؟ کیا یہ کہہ کر انہوں نے تسلیم نہ کر لیا کہ وہ خدا سے کمتر ہیں؟ یسوع المسیح نے ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب ہمیں اسی انجیل کے اسی باب میں اور اسی آیت میں ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس انجیل یعنی یوحنا کی انجیل پر فوکس کریں، آئیے دیکھتے ہیں دو اہم حوالے جو کہ فلیپیوں 2 باب اور عبرانیوں 2 باب میں پائے جاتے ہیں۔ عبرانیوں 2 باب کی 9ویں آیت میں مسیح کی بابت لکھا ہے کہ اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا۔ یہاں قابل غور 3 الفاظ ہیں، کم کیا گیا، میڈ لوور انگلش میں، یعنی وہ جو حیثیت رکھتے تھے اس سے کم کر دیے گئے، یعنی ڈیموٹ کر دیے گئے۔ لیکن آئیے اب دیکھیں کہ وہ کیا حیثیت تھی جس سے وہ ڈیموٹ کیے گئے۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے فلیپیوں 2 باب 6 سے 11 آیات میں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، گویا اپنی اصل ہستی اور حیثیت میں انسان نہ تھا۔ تو پھر کیا تھا اور کون تھا؟ اس کے بعد یوں لکھا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کی چیز کو قبضے میں نہ رکھا۔ تو گویا وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اب یہ کیسے طے ہو کہ برابر تھا بلکہ خدا کے ساتھ ایک ہی تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے اب اس مدعے کی طرف غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یوحنا 10 باب کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے، میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ذرا غور کیجئے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے باپ کو دیکھا۔ پھر یوحنا ہی کی انجیل کا 17 باب اس نقطے اور دلیل کو مزید تقویت دیتا ہے کہ یسوع اور خدا در حقیقت ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوحنا 17 باب میں یسوع کی دعا پر غور کریں، اے باپ جیسے تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں۔ آگے 22ویں آیت میں،
وہ بھی ایک ہوں، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کے ماننے والے، جیسے کہ ہم ایک ہیں، یعنی کہ خدا باپ اور خدا بیٹا۔ چنانچہ اب یہاں یہ بات تو طے پا گئی کہ خدا باپ اور خدا بیٹا ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، اور بیٹا باپ سے فطرتاً یا فطرت کے اعتبار سے کسی طرح سے بھی کم نہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام دلائل اور بحث در حقیقت نظریہ تثلیث کو بھی تقویت دیتے ہیں۔ تاہم نظریہ تثلیث پہ ہم بات کریں گے کسی اور دن۔ اس ضمن میں یوحنا 14 باب کی 14 آیت میں ہم ایک اور بڑی اہم چیز دیکھتے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر میرے نام سے کچھ مانگو گے تو میں وہی کروں گا۔ اب ذرا غور کریں، دعائیں کس سے مانگی جاتی ہیں، اور وہ کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے؟ کوئی کسی مذہب کا بھی ہو، کسی عقیدے کا بھی ہو، کچھ بھی ماننے والا ہو، ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ صرف خدا ہی ہے جس سے دعا کی جا سکتی ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ خداوند یسوع یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ میرے نام سے مانگو گے تو میں ان کا جواب دوں گا، میں کوئی اور نہیں۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی 23ویں آیت میں بھی یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ بھی میرے نام سے مانگنے پر ہی دے گا۔ تو گویا یہاں پھر واضح ہوتا ہے یسوع المسیح کسی بھی طرح خدا باپ سے کم نہ تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی فرما دیا تھا دنیا کی عدالت کا اختیار، گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار، اور جیسے باپ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا جسے چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے۔ مزید انہوں نے یہ فرمایا، اے باپ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اس کے علاوہ یوحنا 17 باب میں ایسے ہی اور بہت سے دعوے ہیں جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے اور خدا کے بارے کیے۔ اب ذرا ایک اور نقطے پر بڑی توجہ سے غور کریں۔ یوحنا 14 باب کی 12 آیت میں یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ان کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کے شاگرد ان سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے۔ تو کیا اب اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ چونکہ یسوع نے یہ بات کہی کہ ان کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کے شاگرد ان سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے، تو گویا ان کے شاگرد ان سے بڑے بن گئے؟ تو آئیے اب چلتے ہیں اس ساری بحث کے حتمی اور اہم ترین نقطہ کی طرف جو اس ساری بحث کو اس کے معقول اور منطقی نتیجے پر پہنچا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ اعتراض اٹھانے والے یہ نقطہ بھی ضرور اٹھائیں گے کہ اب تک تمام بحث اور تمام دلائل تو بائبل مقدس میں سے ہی دیے گئے، جو کہ آپ لوگوں کی ایک مقدس کتاب ہے جس پہ آپ کا ایمان ہے، تو ہم ان دلائل کو کیوں تسلیم کریں؟ تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ یہ سوال بھی انجیل میں سے ہی اٹھایا گیا ہے کہ یسوع نے یہ کیوں کہا۔ چونکہ انجیل سے اٹھایا گیا ہے تو جواب بھی ظاہر ہے انجیل سے ہی دینا ہوگا۔ تو چلے اب اس بحث کو سمیٹنے کے لیے ایک بار پھر چلتے ہیں یوحنا 14 باب کی 28 آیت میں، جہاں خداوند یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اعتراض کا جواب آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، یسوع نے فرمایا تم خوش ہوتے۔ اب وہ کس بات پر خوش ہوتے؟ وہ تو افسوس کر رہے تھے، رنجیدہ تھے کہ خداوند یسوع المسیح ان کے آقا انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ شاگردوں کے لیے اس میں خوش ہونے کی کیا بات تھی؟ سوال کا جواب اسی بات میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے یسوع کا مقام اور سٹیٹس نہ جان سکے، جیسے کہ عبرانیوں 2 باب 9 میں لکھا ہے کہ انہیں فرشتوں سے کچھ ہی کم کر دیا گیا۔ تو گویا وہ فرشتوں سے کم تھے نہیں، بلکہ فرشتوں سے کم کر دیے گئے، یعنی انہوں نے خود کو اپنے الہی جلال سے رضاکارانہ طور پر خالی کر لیا، عاری کر لیا۔ اور اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 7ویں آیت میں۔ اب وہ اسی مقام اور اسی جلال یا الوہیت یعنی ڈیوینٹی کو دوبارہ حاصل کرنے جا رہے تھے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا بیٹا خدا باپ سے کم حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور وہ بھی والنٹرلی، رضاکارانہ طور پہ۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ وہی مقام، وہی جلال اور وہی الوہیت کو کلی طور پر دوبارہ کلیم کرنے والے تھے۔ اس بات کا ذکر ہمیں یوحنا ہی کی انجیل کے 17 باب کی 5ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں یوں لکھا ہے، خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اور اب اے باپ
تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ تو یہ وہ راز کی بات تھی جو وہ شاگردوں پر آشکارا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے تو خوش ہوتے، کیونکہ میں واپس خدا باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ حیثیت، وہ جلال جو میں ازل سے خدا باپ کے ساتھ رکھتا تھا اسے دوبارہ حاصل کر سکوں۔ کیونکہ جب تک وہ زمین پر تھے انہوں نے خود کو اس الہی جلال سے جو وہ خدا باپ کے ساتھ رکھتے تھے خود ہی والنٹرلی رضاکارانہ طور پر کم کر لیا تھا، بلکہ اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیا تھا، جیسے کہ ہم فلپیوں 2 باب میں دیکھتے ہیں۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خدا یسوع مسیح اسی جلال میں دوبارہ شریک ہو گئے جس کی دعا انہوں نے خدا باپ سے کی تھی کہ اب مجھے اسی جلال میں دوبارہ جلالی بنا لے۔ اب اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے یہ ہے کہ چونکہ خدا یسوع المسیح اپنے اس جلال میں لوٹ چکے ہیں اور اب ہر گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا کے جلال کے لیے ہر ایک اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ فلپیوں 2 باب 10 سے 11 آیت۔ آج خدا یسوع مسیح اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور آج ان کے فضل کے وسیلے سے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا نجات کی حقدار ہے، کیونکہ وہ اپنے جلال میں لوٹ چکے ہیں اور اب ہر گھٹنا ان کے آگے ہی جھکے گا۔ اس مختصر سے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا یسوع مسیح کا نام مبارک ہو، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ God bless you all. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔